حضرات گرامی قدر، گزشتہ 2-3 جمعوں سے جمعۃ المبارک کے فضائل کا ذکر چل رہا تھا۔ اس دن کے فضائل، اس دن کی خصوصیات، اس دن کے جو خاص اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں رکھے ہیں، ان کا ذکر گزشتہ جمعے کے اندر اور اس سے پہلے احادیث کی روشنی میں ہو گیا۔ پھر اس دن کی خصوصیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال کا اختصاص رکھا ہے اس دن کے ساتھ۔ کچھ اعمال کو اللہ رب العالمین نے اسی دن کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا اور سب سے بنیادی عمل تو جمعے کی نماز ہے۔ یہ نماز اسی دن کے ساتھ مخصوص ہے، اور جیسا کہ آپ کو ظاہر ہی معلوم ہوگا، ظاہراً ہی، کہ اس دن کی اور جمعے کی جو نماز ہے وہ دوسری نمازوں سے کچھ الگ خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کے لیے خاص اجتماع ہوتا ہے، اس کے لیے خطبے ہوتے ہیں، اس کے اندر وعظ ذکر ہوتا ہے، اور پھر دوسری نمازوں کے عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز میں سری قرات ہوتی ہے اور اس دن جہری قرات ہوتی ہے۔ تو اس دن کی یہ خصوصیت بطور خاص جمعے کی نماز ہے، اور یہ بہت سے فضیلتیں اپنے اندر رکھتی ہے، اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ اس کی تیاری بھی دوسری نمازوں سے کچھ زیادہ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جب اس نماز کے لیے ہم آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں، تو تیاری کے طور پر سب سے پہلے اس کے لیے غسل کرنا ہے۔ اس کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے کسی کو جمعے کے لیے آنا ہو تو غسل کر کے آئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں صحیح بخاری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا جو غسل ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر جمعے کا غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں چونکہ ایسا تھا کہ لوگ سارے اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے تھے، تو موسم گرمی کا تھا، دن بھر لوگ جو ہے وہ کام کاج کرتے، پورا دن جو ہے وہ پورا بدن پسینے ہو جاتا، اور جمعے کا اجتماع بڑا ہوتا ہے، تو جب اس میں سب لوگ جمع ہوتے ایک جگہ، تو پسینے کی بو کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے گویا کہ دوسروں کو تکلیف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جمعے کو جو ہے واجب فرمایا۔ تو ابتداءً جو ہے یہ غسل واجب تھا، لازم تھا ہر شخص پر کہ جب وہ جمعے کے لیے آیا کرے تو غسل کر کے آئے۔ بعد میں اگرچہ وہ فرضیت تو باقی نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی بھی اجازت دے دی کہ عام نمازوں کی طرح وضو کر کے انسان آ جائے، لیکن یہ ہے کہ سنیت بہرحال باقی رہی، اور اس کا غسل کا مسنون ہونا، غسل کا سنت ہونا، اس میں کسی عالم کا، کسی فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مسنون عمل ہے، اور یہ جمعے کی تیاری کی گویا ابتدا ہے کہ جب کوئی شخص جمعے کے لیے آنے کی کوشش آنے لگے، تو سب سے پہلے گویا کہ اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو اس میں کوتاہی نہ کرے۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ چھوٹا سا نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ کافی تاخیر سے ایک بڑے صحابی تھے جو مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی خطبے میں ان کو وہاں سے آواز دے کر فرمایا کہ تم لم تحتبسون عن الصلاۃ، تم لوگ کیوں نماز میں تاخیر سے آتے ہو، کیوں دیر سے آتے ہو، تم پہلے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین دراصل میں کسی کام میں مصروف تھا، اپنے کسی کام میں، اور وہاں سے جو ہے جب گھر پہنچا تو میں نے جمعے کی اذان سنی، اور جیسے ہی میں نے اذان سنی تو جلدی سے میں نے جو ہے وضو کیا اور بھاگتا ہوا فوراً جلدی سے مسجد میں پہنچا۔ گویا انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں نے اپنی طرف سے جلدی کی کوشش کی، باہر میں کسی کام میں مصروف تھا، تو اپنا کام پورا کر کے جیسے میں گھر پہنچا تو اس دوران میں نے سنا کہ جمعے کی اذان ہوگی، تو جمعے کی اذان کی آواز میں نے سنی،
اور وہاں سے جیسے ہی میں نے اذان سنی تو جلدی سے وضو کیا، فوراً جو ہے وہ میں مسجد کے اندر فوراً جو ہے وہ پہنچا۔ تو بس یہ جو درمیان میں وقت لگا ہے، وقفہ ہوا ہے، یہی وقت میرا صرف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا والوضوء ایضاً، اچھا اور تم وضو کر کے آئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے غسل کا حکم دیا کرتے، آپ غسل کا فرمایا کرتے تھے، تو تم جمعے کے لیے دیر سے آ رہے ہو اور دوسرا وضو کر کے آ رہے ہو، تم نے غسل بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی تاکید ان کی نظر میں اس کی تھی۔ تو اس لیے یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو جمعے کے لیے آنے کے لیے جو ہے غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ خاص کپڑے جو موجود ہوں، تو ان میں سے اچھے کپڑے جو انسان کے پاس موجود ہوں، جو وہ پہن کر جو ہے وہ جمعے کے لیے آئے۔ یہ گویا کہ جیسے میں نے پیچھے احادیث بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن فرمایا ہے، تو جیسے عید کا دن ہم اہتمام کرتے ہیں کہ کپڑوں میں اچھے کپڑے جو ہیں وہ پہنیں، تو اسی طرح جمعے کے دن جو ہے وہ کپڑوں میں سے اچھے کپڑوں کا انتخاب اور اہتمام کریں۔ اور اس کا بھی ذکر احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، کہ انسان جو ہے وہ جمعے کے لیے آتے ہوئے غسل کیا، کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے، تیل لگایا، خوشبو لگائی اور مسجد کے اندر آیا، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتا ہوا نہیں آیا، بلکہ آ کر اپنی جگہ جو ہے وہ جہاں اس کو جگہ ملی آ کر بیٹھا، پھر جو نماز اس کے لیے مقدر تھی وہ نماز اس نے پڑھی، اور اس کے بعد امام کا خطبہ سننا، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا۔ تو جب یہ نماز سے لوٹ کر جائے گا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پورے ہفتے کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ غسل کیا، غسل کرے انسان، اچھے کپڑے پہنے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کے اندر آئے، اور مسجد میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوا نہ آئے۔ جیسے بہت سے لوگ بعد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کرتا ہے کہ آگے کہیں جگہ ملے تو ایک کی گردن پھلانگ رہا ہے، دوسرے کی گردن پھلانگ رہا ہے، تیسرے کی گردنوں کو، کندھوں کو پھلانگتا ہوا آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں، یا جگہ نہیں ہے دو کے درمیان اور بیچ میں گھس کر اپنے لیے جگہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا نہ کرے۔ جہاں جگہ ملی وہاں اس نے جو نماز مقدر تھی وہ پڑھ لی، پھر امام کا خطبہ جو ہے وہ بالکل خاموشی سے سکون سے سنا، اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ کر جب یہ رخصت ہوگا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، تو غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ پھر جو اس کے لیے جو اچھے کپڑے موجود ہیں وہ پہننا یہ مسنون عمل ہے۔ اس کے بعد تیل لگانا، خوشبو جو موجود ہو مہیا ہو انسان کو وہ لگانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کی طرف جلد پہلے وقت کے اندر آنے کی کوشش کرنا، کوشش ہو کہ جلد سے جلد پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اول وقت کے اندر مسجد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو مسجدوں پر مقرر ہیں، مسجد کے گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی طرف سے ایک اونٹ کے صدقے کا، قربانی کا جو ہے اس کا ثواب اس کے لیے لکھتے ہیں۔ جو دوسری گھڑی میں اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک بیل یا ایک گائے کی جو ہے وہ صدقے کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک مینڈھے کا، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے مرغی کا، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے انڈے کے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب امام آ کر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے منبر پر، پھر فرشتے جو اپنے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والوں کے لیے کچھ لکھا نہیں جاتا۔ جمعہ ان کا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے گویا کہ وہ اجر نہیں لکھا جاتا۔ تو پہلے وقت کے اندر اس کے بعد آنے کی کوشش کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور ایک مسند احمد کی، سنن ابی داؤد، ترمذی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جو آدمی جمعے کے دن اچھے سے غسل کرے، وبکر وابتکر، پھر سویرے ہی مسجد کی طرف چلے، اور ومشا ولم یرکب، اور پیدل چلے سوار نہ، کسی سواری پر جو ہے وہ سوار ہو کر مسجد کی طرف نہ جائے، اپنے پاؤں سے، قدموں سے پیدل چلتا ہوا جو ہے وہ مسجد کی طرف جائے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام سے قریب جا کر جو ہے وہ بیٹھے، وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ،
اور خاموشی سے بات سنے، خطبہ سنے، اور کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی لغو حرکت نہ کرے، تو یہ شخص یہ سارے عمل اس نے کیے، غسل واغتسل، اچھے سے غسل کیا، وبکر وابتکر، سویرے مسجد کی طرف چلا، ومشا ولم یرکب، پیدل چلا، سوار ہو کر نہیں گیا، ودنا من الامام، امام سے قریب ہو کر بیٹھا، اور وانصت ولم یلغو، اور اس نے جو ہے وہ خاموشی سے پوری جو ہے وہ بات سنی اور اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، تو اس شخص کے لیے جب یہ لوٹ کر نماز سے فارغ ہو کر جائے گا تو کان لہو کاجر سنۃ صیامھا وقیامھا، اس شخص کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، گویا 1 سال تک یہ مسلسل نمازیں پڑھتا رہا اور 1 سال تک روزے رکھتا رہا، 1 سال تک پورا، گویا کہ کتنا مختصر سا 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا عمل ہے نا۔ آپ جمعے کے لیے تیار ہو کر جمعے کے لیے آتے ہیں، فارغ ہو کر واپس جاتے ہیں، تو وہ مشکل آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہاں سے مسجد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، مسجد آ کر جو ہے پیدل چلتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے، اہتمام سے آپ نے خطبہ سنا، نماز سے فارغ ہو کر آپ گئے، تو بہت زیادہ بھی لگا تو گھنٹہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کان کالصیام، کان کاجر سنۃ صیامھا وقیامھا، اس شخص کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، گویا 1 سال تک یہ مسلسل نمازیں پڑھتا رہا، 1 سال تک یہ مسلسل روزے سے رہا، 1 سال تک یہ مسلسل نمازیں پڑھتا رہا، اور 1 سال تک پورا سال گویا اس نے روزہ رکھا، یہ اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو اس نماز کی خصوصیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے اس میں زیادہ اہتمام کر کے، زیادہ اہتمام سے جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے۔ تو تیاری کے جو ابتدائی مراحل ہیں اس کا ذکر ان حدیث میں ہو گیا، کچھ اور پھر مسجد کے اندر آتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اور اس کی نماز کے آداب ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دن کی برکات کو سمیٹنے کی، اس سے نفع اٹھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر، ان تعلیمات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد